الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگو، بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے اس طرح بیٹھنا ہوا ہے، چونکہ مضمون ہی ایسا ہے کہ اس پر جتنا کچھ بولا جائے کم ہے، جتنا لکھا جائے کم ہے، جتنا سنا جائے اتنا کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، اور ہمیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے اپنی زندگی کے اندر. اگر ہم ان کی فالو کرتے ہوئے ان کی زندگی کو اپنا نہیں رہے ہیں، ان کو نہیں فالو کر رہے ہیں، تو ہمارے ایمان میں کچاس ہے، کمزوری ہے ہمارے ایمان میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل یہ بتائی ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر میری محبت اس کی اپنی ذات سے، اس کے گھر والوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ ہو جائے. گویا اللہ کے بعد اگر کسی کی محبت ہمارے دل میں ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اگر آپ سے بھی اوپر کوئی ہے محبت میں تو ہمارا ایمان کمزور ہے، ابھی کامل نہیں ہوا ہے. اتنا بڑا مطالبہ ہے ہم سے، اور ہماری زندگیوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جنہیں ہم اپنا ہیرو کہتے ہیں کہ یہی ہمارے ہیرو ہیں، یہی ہمارے آئیڈیل ہیں، ہم ان کے پیچھے کتنا چلتے ہیں. ہمیں یہ کہا گیا کہ میرے صحابہ کے نقشے قدم پر چلو، ان کے پیروکاری میں اور ان کی اتباع کے اندر تمہاری ہدایت چھپی ہوئی ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے. ہم کتنا اپنے آپ کو ان کے پیچھے چلاتے ہیں. ہمیں اپنے ہیرو کی، اپنے آئیڈیل کی نہ ولادت کی تاریخ معلوم ہے، نہ وفات کی تاریخ معلوم ہے. یہ تو بس ایک رسم کے طور پر پتہ ہے، ورنہ اس میں بہت سارے اختلاف ہیں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ آپ کی پیدائش کی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 12 ربیع الاول ہی پیدائش کا دن ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے. لیکن تاریخ ولادت جو ہے آپ کے، اس میں اختلاف ہے علماء کا. اکثر کی رائے یہ ہے کہ 9 ربیع الاول ہے، اکثر کی رائے. اور پھر آپ کی یعنی ولادت کو لے کر یا آپ کی وفات کو لے کر غم منانا یا آپ کی ولادت کو لے کر خوشیاں منانا یہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ سارا دنیا کا رسم و رواج ہے جو ہم ہماری زندگیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ دنیا کا رسم و رواج ہے. اس کو چھوڑتے ہوئے اگر ہم چل رہے ہیں تو ہم صحیح مومن ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے پہلو ہمیں معلوم ہیں. آپ کی زندگی کے کتنے پہلو ہمیں معلوم ہیں. نہ آپ کے اخلاق سے ہم واقف ہیں، نہ آپ کی زندگی سے ہم واقف ہیں، نہ آپ کے اہل بیت سے ہم واقف ہیں. ابھی ہمارے دارالعلوم کے اندر بدھ کے دن سیرت کا جلسہ ہوا. ہمارے مولانا ادریس صاحب نے بہت عظیم بات، میں نے اس کتاب کو بھی دیکھا، میں مضمون پڑھ کے آیا اس کا بھی. میں نے دیکھا کہ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں پیش لفظ کے طور پر حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب نے قلم اٹھایا، جو ابھی قید خانے میں بند ہیں جیل کے اندر. اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی رہائی کی شکل صورت پیدا فرما. تو حضرت نے اس پیش لفظ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ مدینہ المنورہ کی ایک لائبریری کے اندر میرا جانا ہوا. ایک کتاب پر نظر پڑی، اس میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے متعلق آج تک یعنی 1400 صدی کے اندر 1400 سال کے اندر کتنا لکھا گیا؟
14 صدیاں گزر گئی، اس میں کتنا لکھا گیا؟ تو کہا کہ کتاب میں نے دیکھی 18 جلدوں میں، بڑی زخیم جلدیں، ایک بھاگ اس کا جو تھا وہ بڑی زخیم جلدیں تھی، اور وہ 18 جلدیں، اور ان 18 جلدوں کے اندر یہ کام کیا گیا ہے کہ آج تک پوری دنیا میں چاہے کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی لینگویج ہو، کسی بھی قوم کا فرد ہو، اس نے لکھا ہے، اس کتاب کے اندر اس کے بارے میں لکھا گیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قلم اٹھایا اور آپ کے بارے میں لکھا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ کتاب کے آخری نمبر شمار جو تھا، آخری نمبر شمار، اس پر میری نظر گئی تو اس میں نمبر تھا 29,775۔ اتنی کتابیں، 29,775 کتابیں، ان میں ایک کتاب لکھی دیکھی جو 80 جلدوں میں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر 80 جلدوں میں۔ ایک کتاب دیکھی حضرت کہتے ہیں میں نے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریف، آپ کے جوتے مبارک کے متعلق تذکرہ کیا۔ 55 کتابوں کے اندر صرف آپ کے جوتوں کا تذکرہ ہے، 55 کتابوں کے اندر صرف آپ کے جوتوں کے متعلق لکھا گیا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی جس کے متعلق اتنا لکھا گیا ہو؟ کوئی نہیں گزرا ایسا جس کے متعلق اتنا لکھا گیا ہو۔ ہر کسی نے قلم اٹھایا اور آپ کے متعلق، یہ تو وہ تھا جو مصنف جو تھے لکھنے والے، ان کی نظر سے گزرا یہ سب، اور جو کتابیں ان کی نظر سے گزری اور انہوں نے دیکھی، اس میں کچھ اس کتاب کے متعلق میں لکھا۔ ڈاکٹر عبدالجبار ان کا نام ہے، مصر کے فاضل ہیں، جامعہ ازہر سے انہوں نے PhD کیا ہے، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اتنی ضخیم کتاب صرف اور صرف اس کے متعلق لکھی گئی ہے کہ اس میں کتابوں کے نام اور اس کتاب کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی کہ کتاب میں کیا کیا لکھا گیا ہے۔ لیکن حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب کا میں نے مضمون آگے جب پڑھا، حضرت فرماتے ہیں کہ آج تک جتنا لکھا گیا ہے اس میں یہی کوشش کی گئی، اور اس کتاب کے پورے خاکے کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم کے لیڈر تھے، اور مسلمان قوم۔ یہاں تک کہ بہت سی کتابوں کا مطالعہ ہوا تو یہ سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگجو تھے۔ مسلمانوں نے تلوار اگر اٹھائی ہے اسلام نے تو بدل سے مجبوری اٹھائی ہے، ورنہ اسلام دنیا میں جتنا بھی پھیلا ہے وہ اخلاق نبوی سے پھیلا ہے، اخلاق نبوی سے پھیلا ہے جتنا اسلام پھیلا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کی رحمت کے متعلق ابھی تشنگی باقی ہے، پیاس ابھی بجھی نہیں ہے۔ امت دعوت، امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے جو ہمارے دوسری برادری ہے، اور ایک امت اجابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ان تک پہنچانی ہے، ان کی لینگویج کے اندر، ان کی زبانوں کے اندر، اس طریقے سے ابھی وہ بات پوری نہیں پہنچ پائی ہے، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ایسی قوم کے لیڈر ہیں جو دہشت گرد ہیں، ایسا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اسلام کو ابھی۔ اگر وہ اسلام کو سمجھ لیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات اور آپ کی زندگی کا صحیح پہلو، آپ کی سیرت صحیح معنوں میں اگر ان تک پہنچ جاتی تو وہ اسلام کو سمجھ لیتے۔ انہوں نے اسلام کو اتنا پڑھا نہیں، اور جنہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سمجھتے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی زندگیاں ان سے ہٹی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں ایسی ہیں جو ابھی وہ سمجھ رہے ہیں ہماری زندگیاں ویسی ہی گزر رہی ہے، اس لیے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو ہم سے پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ عزیز و ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے پہلو کو اجاگر کیا جائے، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لایا جائے، پڑھا جائے اس کو، اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواریاں تھیں، ان کے بھی نام محفوظ ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر جو آپ کی سواریاں تھیں، اونٹ تھے، ان کے نام محفوظ، گھوڑوں کے نام محفوظ، تلوار کے نام، آپ کی تلواریں جو تھیں اس کے نام محفوظ ہیں۔ ایسی تو کوئی شخصیت نہیں گزری جس کے بارے میں اتنا سب محفوظ کر لیا گیا ہو۔ صرف اور صرف واحد ایک ہی شخصیت ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
اور قرآن کے بارے میں ذکر للعالمین، قرآن کو کہا گیا کہ سارے جہانوں کے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہے. جہانوں میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں سب کے لیے یہی کتاب ہے، یہی دستور ہے، اسی کو ماننا پڑے گا. لیکن ہم نے جب بھی قرآن کسی کے سامنے حاضر کیا، ہم بھی یہ بولتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا گرنتھ ہے، اسلامی گرنتھ ہے. ارے یہ تو پوری امت کا ہے، سب کے لیے یہی قانون ہے، اسی کو بنایا گیا ہے، سب کے لیے قرآن ہے. اور سب کی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. کاش کی کوئی تلاش کرنے والا ہوتا ہے. سب کی بیماریوں کا علاج اس میں لکھا ہوا ہے، اگر کوئی غور سے پڑھنے والا مل جائے تو. ہمارا ایک تو ہماری زبان عربی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اردو میں تراجم مہیا کی ہے تو ہم اس کو پڑھتے نہیں. اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. اور بہت آسان طریقے تو ماشاءاللہ دیکھو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل اچھے سے اچھا ہم رکھتے ہیں، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ کتابیں پڑھی جاوے، اس کے اندر تراجم ہوتے ہیں، اس سے اللہ کے کلام کو سمجھا جاوے. اللہ کا کلام ہم سے کیا مطالبے کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتنا لکھا گیا، اس میں بھی کچھ پڑھ لیں تاکہ آقا کے مفصل تاریخ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے آقا کی زندگی کیا ہے. آپ کی کتنے اولاد ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے ہمیں. تو آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی پاکیزہ بیویاں جو آپ کے گھر میں تھے، ہماری پاک مائیں، وہ کتنی ہیں وہ بھی ہمیں معلوم نہیں. آپ کے گھر میں باندیاں کتنی تھیں وہ بھی معلوم نہیں. آپ کے گھر میں خدام کتنے تھے وہ بھی معلوم نہیں. کوئی پہلو ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے آقا کا. یاد رکھیں بہت سے مسلمان تو ایسے جنہیں نام بھی معلوم نہیں ہے، کلمہ معلوم نہیں ہوتا. ارے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیدھا نہیں پڑھ پاتے. اتنا مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پڑھنے میں بھی بخل کرتے ہیں. ایک بات اور لکھی ہے اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم میں، رحمت. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے. جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے کہ اسے کسی سے یعنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، ایک فطری چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسے ہوتی ہیں، جیسے کسی کو کسی کی سخاوت سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اور کسی ہنر سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی نہ کسی چیز سے الرجی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اہل علم سے محبت رکھتے ہیں. اکثر مجمع ایسا ہوتا ہے کہ اہل علم سے محبت رکھتا ہے. بہت سارا ایک بڑا مجمع ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگوں سے محبت رکھتا ہے. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اہل علم سے، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی دور بھاگتے ہیں. کوئی پڑھا لکھا یا کوئی اہل علم، کوئی عالم سامنے آ گیا، بس آئیے ایسے آ گئے ہم، یہ ان سے بھاگتے ہیں. تو یہ اس کو الرجی کہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے بخیل ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی اگر سخاوت کرتا ہے وہ بھی پسند نہیں آتا اس کو. خود تو نہیں کرتا ہے مال ہوتے ہوئے، لیکن اگر کوئی دوسرا سخاوت کرتا ہے وہ بھی پسند نہیں آتا اس کو. اس کو الرجی کہتے ہیں. لیکن رحمت ایسی چیز ہے، رحمت ایسی چیز ہے جس سے کسی کو الرجی نہیں، کسی کو نہیں. آج تک کوئی ایسا آدمی لائیے، کوئی ایسا فرد جس کو رحمت سے الرجی ہو. ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر یہ صفت آ جائے. ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت کے ساتھ خاص بنا کر دیا تھا. اس لیے آپ دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان خواب میں اللہ کی شکل تو اختیار کر سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. اگر کسی نے خواب کے اندر یوں کہیے کہ بیٹھا ہوا ہے اور جھونکا لگ گیا، اونگ آ گئی جس کو کہتے ہیں، جھونکا لگا، اس میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے تو وہ بھی حقیقی دیدار ہے. ضروری نہیں ہے کہ دن ہو یا رات ہو، ہر وقت آپ کا دیدار سچا ہوتا ہے. ہر وقت آپ کا دیدار سچا ہے. یہ رحمت کی علامت ہے کہ آدمی سرحیب الفرق رہے ہر ایک کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو تھے. ایک تو آپ کی زندگی وہ تھی جو نبوت سے پہلے کی تھی، اور ایک نبوت کے بعد تھی. پھر نبوت کے بعد کی زندگی بھی دو پہلوؤں سے بھری ہوئی تھی. ایک مکی دور تھا اور ایک مدنی دور تھا.
نبوت سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یعنی جوا، شراب اور طرح طرح کے گناہ تھے، جو ظلمت سے بڑھا ہوا دور تھا، تاریکیوں سے بڑھا ہوا دور تھا، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں، اور ایک کمیٹی بنانے کی کوشش کی، اس کا آپ حصہ رہے، بالکل فضول نام کی ایک کمیٹی بنی، اس میں آپ ممبر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ برائیوں کو منکرات کو دور کیا۔ اس وقت جب نبوت نہیں ملی ہے، ابھی آپ کو رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا، اس وقت اب تو یعنی آدم علیہ السلام مٹی اور گاڑی کے درمیان تب سے نبی تھے، لیکن آپ کے نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، یوں کہیے آپ کو نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آپ اس فکروں میں لگے ہوئے تھے کہ معاشرے سے یہ ساری بدعات ختم ہو جانی چاہیے، یہ سارے منکرات دور ہو جانے چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور تھا جو نبوت سے پہلے کا، اور نبوت کے بعد کا دور جو تھا اس میں بھی آپ حضرات اچھی طرح سنے ہوں گے علماء سے کہ ایک مکی دور تھا جو طرح طرح کے مسائل سے، حالات سے بڑھا ہوا دور تھا، لیکن پھر بھی ڈٹے رہے اور اسلام کی صحیح شناخت۔ ایک موقع آیا جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے لیے وہ اپنی بہن کے گھر سے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر تلوار سونپی ہے، تو وہ بھی تلوار نکالنے کے لیے، لیکن فوراً ان کو یاد آ گیا ابھی اس کا حکم نہیں، فوراً اپنی اور کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں کرتے، انہوں نے کوئی دوسری بات بول دی اس وقت۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، یہ مکی دور کہ جس میں مقابلہ نہیں، صرف جمنا سیکھو، ثابت قدمی سیکھو، استقامت سیکھو، کیسے یعنی جمع جاتا ہے حالات میں، یہ سیکھا ہے۔ اور پھر مدنی دور آیا، ایسی فتوحات کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، بدر دیکھیے، احد دیکھیے، حنین دیکھیے، آپ تبوک دیکھیے، کیسے دور سے گزرے ہیں صحابہ کرام، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز دی، احد کے موقع پر ایک مدینہ چھوٹا سا علاقہ، اس میں 70 موتیں واقع ہوئی ہیں، 70 شہداء ہیں، کتنا بڑا غم کا ماحول ہوگا۔ اور جہاں آپ کو پتا چلا کہ فوراً وہ گندی سازش رچ رہے ہیں کہ وہ لوگ زخمی اس حالت میں ان پر حملہ بولتے ہیں اور ان کو ختم کر دیں، آئی وہی اور خبر ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لوگ واپس چلیں گے جو احد میں تھے، تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ مسلمان کبھی کسی حال سے یا شکل سے یعنی گھبراتے نہیں ہیں اور کمزور نہیں پڑتے۔ عمرے کے آپ حج عمرے میں جاتے ہیں، آپ طواف گھومتے ہیں تو ایک آتا ہے میلین حضرین، اس میں ذرا چلنا ہوتا ہے، وہ یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے۔ اور کے درمیان ایسی باتیں ہوئی تھی کہ وہاں مسلمان وہاں جانے سے کمزور ہو گئے مدینہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا چل کے بتاؤ کہ مسلمان اس طرح ہوتا ہے۔ ارے صحابہ نے تو وہ بھی دکھایا کہ گٹھلیاں چوس کر دن گزارے اور بتلایا کہ اسلام ایسے بھی پھیل سکتا ہے، ہاں اسلام ایسے بھی پھیل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں وہ دن نہیں دکھائے، اللہ کبھی نہ دکھاوے، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا خوشحال ماحول ہے، اللہ نے اتنے بہترین اپنے گھر بنائے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس کی بندگی کر سکیں، تو اس کو آباد رکھنے کی فکر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم آپ کی یہ ہے کہ اپنے معاشرت کو درست کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، یہ آپ کی تعلیمات میں سے اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر وہ کردار اپنایا جائے جو لوگوں کے لیے صحیح معنوں میں رہبر بن سکے، دوسری قوموں کے لیے اسلام میں آنے کا دروازہ بن سکے۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خیر کے دروازے بنو، خیر کی چابیاں بنو اور شر کے تالے بنو۔ ہمارے کام ایسے الٹے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں کہ ہم شر کی چابی اور خیر کے تالے بن جاتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز زندگی کو ایک رخ ملے گا اور بہتر سے بہتر زندگی ملے گی ہمیں، اور ہماری زندگیوں کو دیکھ کر دوسروں کو بھی صحیح راہ مل پائے گی۔ اس میں جیسے ہم شادیوں یا کے موقعوں پر جو خرافات ہوتے ہیں، بار بار علماء کرام کی طرف سے متنبہ کیا جاتا ہے ہمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے سادگی ہے، ہم نے اس سادگی کو شادی کے اندر ایسا یعنی اس سادگی کو شادی سے ایسا نکال دیا ہے کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ اونچے ہوتے ہیں، اسٹیج سے جانا، ڈیکوریشن میں خرچے کرنا اور مہندی لگانا اور پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج، مخلوط مجمع، ایک جوڑا جوڑنے جاتا ہے، ایک سنت زندہ ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ ایک صحیح عمل ہونے جاتا ہے، اس کی آڑ کے اندر کتنے سارے ایسے گناہ کر دیتے ہیں جو کبیرہ ہوتے ہیں، کتنے سارے گناہ ہوتے ہیں۔
غیر محرم مردوں عورتوں کا اختلاط یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ ارے انسانی غیرت کے خلاف ہے، گناہ نہ بھی ہوتا تب بھی غیرت کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے۔ ہم اپنی عورتوں کو سجا دجا کر باقاعدہ غیر محرم مردوں کے سامنے بھیجتے ہیں، ہماری غیرت بڑھ چکی ہے کہ ہماری مستورات کی طرف کوئی غیر محرم گندی نظر سے دیکھے، انہیں گندی نظر اٹھانے۔ اللہ کی لعنت تو ہوتی ہے، نیک مخلوق کی بھی لعنت ہوتی ہے، جب تک وہ باہر رہتی ہے اللہ کی طرف سے اور مخلوق کی طرف سے لعنت برستی رہتی ہے ان کے اوپر۔ کتنی غلط چیز ہے۔ اور پھر یہ عام راستے جو ہوتے ہیں اس پر شامیانے سے باندھ دیے جاتے ہیں کہ اس پورا راستہ روک دیا جاتا ہے، کسی حال میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کسی حال میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں تو ہم مساجد کے یہاں بھی اس لیے بار بار کبھی کبھی اعلان بھی کرتے ہیں کہ بھائی اپنی پارکنگ صحیح کیا کریں، مسجد کے اگلے سے جمعہ میں بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو بعض مرتبہ شکایت آتی ہے، ایسی بے تکی پارکنگ ہوتی ہے ہماری کہ دوسرے صرف یہ ہمارا اکیلے کا راستہ نہیں ہے، یہ عام راستہ ہے اور ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے جوڑتا ہے، شہر سے جوڑنے والا راستہ ہے، تو اس میں صرف مسلمان نہیں گزرتے، دوسرے اللہ کے بندے بھی گزرنے والے ہیں، ہر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کبھی کبھی اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے، نکلنے کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہماری پارکنگ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح ترتیب سے پارکنگ، کبھی میں دو چار ہمارے نوجوانوں کو کھڑے کر دیتا ہوں، اتنا منظم طریقہ ہوتا ہے، جو راستہ ہوتا ہے بالکل خالی رہتا ہے اور آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کبھی بھول جاتا ہوں تو یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی شادیوں کے موقعوں پر جو خرافات ہوتے ہیں، جو رسم و رواج ہوتے ہیں، علماء کرام کی طرف سے بار بار اپیل اور درخواست کی جاتی ہے تو ان کی درخواست کو قبول کیا جائے، اپنے گھرانوں سے ان رسومات کو، ان بدعات کو نکالا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر آپ کی زندگی سے واقفیت حاصل کر کے آپ کی نورانی زندگی کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتوں سے فارغ۔